رات کے 2 بج رہے ہیں، باہر زوردار بارش ہو رہی ہے اور ایک 26 سال کا حسن اپنے گھر کی چھت پر کھڑا زمین کی طرف دیکھ رہا ہے اور خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور اس کو اسکرول کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے موبائل میں ایسا کیا تھا جو اس نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھنا ضروری سمجھا؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا لمحہ تو نہیں آیا کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی زندگی برباد ہو چکی ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا لمحہ آ چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ میرا نام ہے شاہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی مرید چینل۔ نہ میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، میں آپ ہی کی طرح ایک عام انسان ہوں جو اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ بذریعہ قرآن ہوگی۔ یہاں ہم اپنے ڈیلی لائف پرابلمس کا قرآن کے ذریعے علاج ڈھونڈیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حسن پہلے ایسا نہیں تھا، وہ بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ جیسے ہی حسن گریجویٹ ہوتا ہے تو اسے ایک IT کمپنی میں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب مل جاتی ہے۔ آفس ٹائمنگ 10 سے 5 ہوتی ہے، باس بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ایک کام بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سیلری بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اتنی سیلری سے وہ بہت زیادہ خوش اور سیٹسفائی ہوتا ہے، اور حسن کا وقتی سیٹسفائی ہونا ہی اس کی اصل پرابلم تھی۔ وہ اس نارمل سی جاب اور نارمل سی سیلری سے اتنا سیٹسفائی تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان فیوچر اس کا کیا بنے گا۔ اس کی زیادہ تر سیلری دوستوں کے ساتھ پارٹیز، ہلا گلا، گھومنے پھرنے میں چلی جاتی تھی۔ گھر سے بھی اتنا خاص پریشر نہیں تھا کیونکہ اس کے والد صاحب کا اپنا پراپرٹی کا کام تھا۔ یہی جاب کرتے کرتے اسے 2 سال گزر گئے، لیکن کوئی چینجنگ نہیں آئی، نہ ہی کوئی پروموشن اور نہ ہی کوئی سیلری میں انکریزنگ ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ کی جنگ سٹارٹ ہو گئی، جس سے حالات بہت ٹائٹ ہو چکے تھے۔ انفلیشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آپ سب ہی جانتے ہیں۔ جو چیز 2024 میں 5,000 کی تھی وہ آج کی ڈیٹ میں 13,000 روپے کی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے حسن کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس جنگ سے پوری دنیا میں کرائسس آنے لگے، جس کی وجہ سے ہر ایک شخص کا کاروبار متاثر ہو چکا تھا، اس میں اس کے والد صاحب بھی شامل تھے۔ اس کی وجہ سے گزارا مشکل ہونے لگا اور حسن کے پیرنٹس اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ گھر کی ذمہ داریوں میں ہمارا ساتھ دو۔ لیکن حسن صوفے پر بیٹھا فاسٹ فوڈ کھاتا اور موبائل سکرول کرتا، یہی کہتا تھا کہ اچھا کچھ کرتا ہوں، لیکن اصل میں وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ رات گئی اور بات گئی، کرتے کرتے 2 سے 4 سال ہو گئے، لیکن حسن کی زندگی میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر کام کرتے رہنا، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جنک فوڈ کھانا، موبائل سکرول کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونے کے برابر ہونا، ان سب چیزوں کا ایک خطرناک رزلٹ نکلا۔ وہ تھا موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بارڈر لائن سے کراس کر جانا، جس کی وجہ سے حسن کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 26 سال کی ایج میں ایک 50 سال کا انکل دکھائی دینے لگا۔ دوستو، ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ریسرچ کہتی ہے کہ ہر 1 گھنٹے کی فزیکل ان ایکٹیویٹی آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی 22 منٹ ریڈیوس کرتی ہے۔ حسن ہر روز 10 سے 12 گھنٹے صرف بیٹھا رہتا تھا۔ ذرا سوچئے وہ روزانہ کتنی زندگی ریڈیوس کر رہا تھا۔ دوستو، حسن کے ایک ماما جی تھے جو اس سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی بہن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک دن وہ گھر آتے ہیں تو اپنی بہن کو ایک پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کے پوچھنے پر حسن کی امی ان کو بتاتی ہیں کہ یہ سب مسائل چل رہے ہیں۔ تو یہ سب سنتے ہوئے حسن کے ماما ہلکا سا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کا رشتہ کر دیتے ہیں، کیا پتہ اس کے بعد یہ اپنی گرومنگ پر توجہ دے اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس سے حسن کی امی راضی ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ دن آتا ہے کہ حسن کے ماما ایک فیملی کو رشتہ دکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ رشتہ دیکھنے والی فیملی ان کے گھر انٹر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کا سامنا حسن سے ہوتا ہے۔ جب وہ حسن کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کے تو جیسے طوطے ہی اڑ جاتے ہیں۔ حسن کے ماما ان کو بیٹھنے کا بولتے ہیں، لیکن وہ کھڑے کھڑے ہی ان کو کھری کھری سنا دیتے ہیں، اور وہ حسن کے ماما اور حسن کے پیرنٹس کی تذلیل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان سب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رات زور کی بارش ہوتی ہے اور حسن روتا روتا اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے۔ اس رات حسن کو اپنی لائف میں پہلی بار کچھ برا لگا، کچھ کڑوا لگا، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔
سب حالات کو دیکھتے ہوئے حسن کو اپنی زندگی پر اتنی ندامت ہوئی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا اور وہ چھت کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اسے ایک لت ہوتی ہے، وہ ہے موبائل سکرولنگ کی۔ موبائل کی لت ہی اس کی زندگی کو سنوارنے کا موقع بنتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب روتے روتے حسن اپنا موبائل اٹھاتا ہے، موبائل سکرول کرنے لگتا ہے، تو اس کے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے جو کہ قرآن کی ایک سورت سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہوتی ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له۔ دوستو، اس آیت نے حسن کو جھٹکا دیا۔ صرف 2 لائنز میں اللہ نے وہ بات ایسے کہہ ڈالی گویا کہ وہ حسن کے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسن کو یہ خیال پہلے کیوں نہیں ہے جب سب کچھ اس کے سامنے تھا؟ یہاں میں آپ کو سائنس کے اعتبار سے بھی تھوڑا بتاتا ہوں۔ تو سائنس کہتی ہے کہ ایسا ہونا آپ کی غلطی نہیں، یہ آپ کا برین ہے۔ جیمز کلیئر نے اپنی بیسٹ سیلنگ بک اٹامک ہیبٹس میں لکھا ہے کہ انسان کا برین نیچرلی کمفرٹ ڈھونڈتا ہے۔ چینجز کے وقت برین ایک کیمیکل سگنل دیتا ہے جسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ وہی فیلنگ ہے جو کہتی ہے اچھا کل کریں گے۔ حسن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ دوستو، وہ ویڈیو دیکھ کر حسن اپنا خودکشی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ دوستو، اگلے دن حسن نے پہلا قدم اٹھایا۔ پہلے وہ آفس کی ٹائمنگ سے چند منٹ پہلے اٹھتا، کھانا کھاتا اور چلا جاتا، لیکن اب وہ فجر کے ٹائم اٹھتا، نماز پڑھنے جاتا، قرآن پڑھتا اور 20 سے 30 منٹ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتا، واک کرتا۔ وہ اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے چینجنگ سٹیپس لانے لگا، جنک فوڈ سے پرہیز کرنے لگا، اچھا اور ہیلدی کھانا کھانے لگا۔ پہلے وہ اپنی زیادہ تر سیلری پارٹیز اور فضولیات میں سپینڈ کرتا تھا، لیکن اب وہ سیلری کا کچھ حصہ قرآن کی تفاسیر، احادیث اور سکسیس سٹوریز کی پرچیزنگ میں کرنے لگا، کیونکہ اس نے یہ آیت پڑھ لی تھی جو کہ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ فزیکل چینجنگ کے ساتھ ساتھ حسن نے ایک اور چیز سٹارٹ کی۔ اس نے ایک سکل سیکھنا سٹارٹ کی، وہ تھی ویڈیو ایڈیٹنگ۔ آفس کی ٹائمنگ کے بعد وہ فری لانسنگ کی سروس دینے لگا اور آہستہ آہستہ اسے کلائنٹ آنے لگے، جس کی وجہ سے اس کی ارننگ ڈالرز میں ہونے لگی۔ اس نے جم جانا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس نے اپنا 20 kg وزن ریڈیوس کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک لین مسکولر باڈی بنا لی، جس کی وجہ سے بہت ہینڈسم اور خوبصورت لگنے لگا اور ایک سکسیسفل پرسن بن چکا تھا۔ دوستو، وہ مشکل وقت، ایران امریکہ جنگ، انفلیشن کا بڑھنا، رشتے سے انکار ہونا اور اس کا موبائل پر اس آیت کو دیکھنا، قرآن سے رجوع کرنا، یہ سب ایک بیج تھا جس کو حسن نے حاصل کیا اور اس کو بویا۔ وہ رشتہ جو چند دنوں پہلے نہ ہو سکا، دوبارہ وہی لوگ حسن کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ لیکن حسن نے اب کچھ اور سیکھ لیا تھا۔ رشتہ ملے نہ ملے، وہ اپنی قسمت کا مالک اب خود تھا، کیونکہ اس نے اللہ کا یہ فرمان پڑھ لیا تھا۔ اللہ نے یہ بات 2 بار بولی، کیونکہ پہلی بار ہم لوگ یاد نہیں کرتے۔ اس میں مشکل ایک ہے اور آسانیاں 2 ہیں، اور حسن نے یہ دونوں آسانیاں پائیں۔ آج حسن وہ انسان نہیں جو چند سال پہلے تھا۔ اس نے کوئی میجک نہیں کیا، اس نے کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا، اس نے بس شروع کیا آج، ابھی اور اسی وقت۔ اور دوستو، اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کا بھی یہی حال ہے، تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ آگئی نا وہی بات؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کب بدلیں گے؟ آج سے یا کل سے؟ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے حسن اپنی اس حالت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا پتہ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان میں کچھ اچھا کرنے کا، کچھ بڑا کرنے کا، کچھ بدلنے کا جذبہ پیدا کر سکوں۔ اس مرید کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملیں گے کسی اگلے نئے ٹاپک پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔